الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. تو بحث چل رہی تھی معرب اور مبنی کی. کل کی بحث میں یہ بتایا گیا کہ حروف جتنے بھی ہیں وہ سب مبنی ہیں، لیکن اسم کا حق یہ ہے کہ وہ معرب ہو. لیکن اگر اسم میں حرف کی شباہت پائی جائے، اسم اگر حرف کے مشابہ ہو جائے تو شباہت کی وجہ سے اسم بھی مبنی ہو جائے. اب یہ شباہت چاہے وضعی ہو یعنی عدد حروف میں ہو، یا معنوی ہو یا استعمالی ہو، فرق نہیں پڑتا ہے. اسم اگر حرف کے مشابہ ہو جائے گا تو وہ مبنی ہو جائے گا. جو اسم مبنی ہوتے ہیں ان کی کل 14 قسمیں ہیں. 14 قسم کے 14 طرح کے اسماء ہیں کہ جو مبنی ہیں. اس میں سے سب سے پہلے ضمیر ہے، دوسرے اسم اشارہ ہے. ٹھیک، ضمیر اور اسم اشارے کے بارے میں کل اجمالاً اور مختصراً ذکر کیا گیا. آج جو ہے اسم میں سے جو اسم مبنی ہوتا ہے وہ ہے الموصول. کیا ہے؟ اسم موصول. اسم موصول کے متعدد صیغے ہیں، تمام صیغے مبنی نہیں ہیں اور نہیں سارے معرب ہیں. جو اسم موصول تثنیہ کے لیے ہیں، چاہے تثنیہ مذکر کے لیے ہو چاہے تثنیہ مؤنث کے لیے، وہ معرب ہے اور باقی سب مبنی ہے. اسم موصول میں سے جو تثنیہ کے صیغے ہیں، چاہے تثنیہ مذکر کے ہوں چاہے تثنیہ یعنی اللذان اللذین یا اللتان اللتین، یہ تثنیہ کے صیغے ہیں، یہ معرب ہیں. یہ بدلتے ہیں عامل کے بدلنے سے. بقیہ جو اسم موصول ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مبنی ہیں، سوائے ایو کے. اسم موصول میں سے ایک ایو ہے جو بعض حالات میں مبنی ہوتا ہے، بعض حالات میں معرب ہوتا ہے. یہ مبنی کب ہوتا ہے؟ مبنی علی الضم ہوتا ہے جب ایو مضاف واقع ہو. اگر اضافت کے ساتھ آئے گا ایو تو مبنی علی الضم ہوگا، ایو نہ کہ ایہ. ٹھیک جی. اگر اور ایک شرط تو یہ ہے کہ مضاف ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا صلہ جملے اسمیہ ہو جو اس سے پہلے آیا ہو. اسم موصول صلے کا محتاج ہوتا ہے اور صلہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ضمیر کے لیے مرجع ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر ایو مضاف ہے اور اس کا صلہ جملے اسمیہ ہے جو اس سے پہلے آیا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو ضمیر محذوف ایک اس میں ہوگی، وہی اس کا صلہ ہوگا جو ایو مبنی علی الضم ہوگا. اگر یہ شرطیں نہ ہو یعنی مضاف نہ ہو یا اس کا صلہ اس کے ماقبل آنے والا جملے اسمیہ نہ ہو تو پھر یہ معرب ہو جائے گا. ٹھیک، ایک بار اور دہراتا ہوں. اسماء مبنیہ میں سے اسم موصول یہ بھی سارے کے سارے مبنی ہیں سوائے تثنیہ کے صیغوں کے اور بعض حالات میں ایو کے. ایو کبھی معرب ہوتا ہے کبھی مبنی ہوتا ہے. مبنی علی الضم ہوتا ہے کب؟ جب مضاف ہو اور اس کا صلہ جملہ اسمیہ ہو جو اس سے پہلے آیا. دو شرطیں ہوں گے. اگر یہ دو شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہیں ہے تو پھر ایو کیا ہوگا؟ معرب ہو جائے گا. ٹھیک سمجھ میں آئی؟ جی. دیکھیں الموصول وَيُعْرَبُ الْمُثَنِّيَاتُ مِنْهُ، کہہ رہے کہ اسم موصول
وَيُعْرَبُ الْمُثَنِّيَاتِ مِنْهُ، موصول میں سے جو تثنیہ ہے وہ معرب ہے. اس میں موصول میں سے جو تثنیہ کے لیے آتے ہیں جیسے اللذان اللذین یا اللتان اللتین، یہ معرب ہے. والباقی مبنی جن، باقی جتنے بھی موصول ہیں چاہے مختص ہوں چاہے عام ہوں فرق نہیں پڑتا، سارے کے سارے مبنی ہے کمامر، جیسا کہ موصول کی بحث میں گزر چکا ہے. وَمِنَ الْمَوْصُولَاتِ الْمُشْتَرِكَةِ أَيْضًا يُبْنَى، کہہ رہے ہیں کہ جو موصولات مشترک ہیں جو خاص کے علاوہ، جیسے اللذی ہے مفرد مذکر کے لیے، اللتی ہے مفرد مؤنث کے لیے، اللذین جمع مذکر کے لیے ہے نا جی. اور جو مشترک ہے جیسے من اور ما، یہ سب کے لیے آتے ہیں. تو کہنے کہ جس طریقے سے اس میں موصول مختص مبنی ہے سوائے تثنیہ کے، اس میں موصول مشترک بھی مبنی ہے. ایو یبنا ایو فی بعض الحالات، کہہ رہے کہ بعض حالات میں بعض صورتوں میں ایو بھی مبنی ہوتا ہے، یعنی ایو اختلافی ہے. باقی موصولات میں سے جو مختص ہیں اور جو مشترک ہیں یہ سب کے سب سوائے تثنیہ کے، تثنیہ کو خالی الگ کر لو جی. تثنیہ مختص میں آتے ہیں، مشترک میں من اور ما ہے تو فرق نہیں پڑتا. جو مختص ہیں وہ بھی مبنی ہے سوائے تثنیہ کے، اور جس طریقے سے موصول مختص مبنی ہے سوائے تثنیہ کے، موصول مشترک بھی سارے کے سارے مبنی ہیں. ایو بعض حالات میں مبنی ہے بعض حالات میں معرب ہے، ٹھیک ہے نا. یبنا مبنی ہوگا ایو فی بعض الحالات، بعض صورتوں میں بعض حالات میں. توضیح ہو ذالک، ان بعض حالات کی توضیح کیا ہے کہ انہ یبنا علی الضم، کہ یہ جو ایو ہے مبنی علی الضم ہوگا اذا اضیف، جب یہ مضاف واقع ہوگا. یہ پہلی شرط ہے ایو کے مبنی علی الضم ہونے کی، یہ پہلی حالت ہے. جب ایو مضاف ہوگا تو مبنی علی الضم ہوگا. وَكَانَ صِلَتُهُ جُمْلَةً اسْمِيَّةً صَدْرُهَا، اور ایو کا صلہ جملہ اسمیہ ہوگا جو اس سے پہلے واقع ہوا ہے. صدرہا یعنی جو اس سے پہلے آیا ہے. اے جزء الاول، یعنی جو جزء اول ہے. ضمیر محذوف، وہ کیا ہے؟ جزء اول ضمیر محذوف ہے. کقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالی کا قول ہے ثم لننزعن من كل شیعة ایہم اشد علی الرحمن عتیہ. شاہد مثال ایہم ہے مولانا، کیا ہے؟ ایہم کی یہ مضاف واقع ہوا ہے اور اس کا صلہ اس سے پہلے جو جملہ اسمیہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کل شیعۃ، ٹھیک، اس میں ایک ضمیر ہے، ضمیر ہم، سمجھ رہے ہیں؟ وہی اس کا صلہ ہے. جملہ اسمیہ میں جو ضمیر محذوف ہے وہی ضمیر اس کا صلہ ہے. تو دونوں شرطیں ہیں اس میں، ایو مضاف بھی ہے اور اس کا صلہ جملہ اسمیہ یا ضمیر محذوف ہے، اس لیے ایو مبنی علی الضم ہے. تو ایو دو شرطوں کے ساتھ مبنی علی الضم ہوگا. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مضاف ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا صلہ جملہ اسمیہ ہو جو اس کے صدر میں واقع ہوا ہے، یعنی جو اس کا جزء اول ہے. ٹھیک جی. وَيُعْرَبُ إِذَا فُقِدَ بَعْضُ تِلْكَ الشُّرُوطِ،
اور کہہ رہے ہیں کہ ایو معرب ہوگا جب بعض شرطیں فاقد ہوں گی، جب بعض شرطیں نہیں ہوں گی اس میں، مثلا کوئی ایک نہ ہو، مضاف واقع نہ ہو، یا صدر صلہ جو اس کا صلہ ہے وہ جملہ اسمیہ نہ ہو۔ وَيُعْرَبُ اور ایو معرب ہوگا اذا جب فقد نہیں ہوں گی بعض تلک الشروط بعض وہ شرطیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں، کان یکون صدر صلتها مذکورا، مثلا فرض کر لیں کہ ایو کا صدر صلہ محذوف ہونے کے بجائے مذکور ہو۔ اوپر کیا کہا تھا کہ اس کا جو ہے صلہ جملہ اسمیہ ہو یعنی ضمیر محذوف تو مبنی علی الضم ہوگا۔ اگر یہ شرط فاقد ہو جائے بجائے یہ کہ صدر صلہ محذوف ہو، صدر صلہ اگر مذکور ہو تو مبنی علی الضم نہیں ہوگا، پھر معرب ہوگا۔ وہی کہہ رہے کہ وَيُعْرَبُ اور ایو معرب ہوگا اذا فقد بعض تلک الشروط جب بعض اوپر کی بیان کردہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی۔ مثلا کأن یکون صدر صلتها اس کا صدر صلہ ہو مذکورا مذکور، کلام میں ایو کا صدر صلہ ذکر ہوا ہو نہ کہ محذوف ہو، تو اب یہ شرط فاقد ہو گئی اس کے مبنی علی الضم ہونے کی، تو اب معرب ہو جائے گا۔ جیسے سیسعد ایہم ہو مجد وحسن ایہم ہو مجد وادع لایہم وہو مجد، یہ تمام مثالیں دی ہیں۔ سیسعد ایہم، ٹھیک، وہو مجد، یہاں پر ایہم مضاف تو ہوا ہے لیکن اس کا صدر صلہ محذوف نہیں ہے، مذکور ہے سیسعد، وحسن ایہم ہو مجد، تو وہاں پر فاعل واقع ہو رہا تھا تو مرفوع تھا، وحسن ایہم یہاں مفعول بہ واقع ہو رہا ہے تو کیا ہو گیا مولانا؟ منصوب ہو گیا، ایہم ہوا مجد۔ وَدْعُ لِأَيِّهِمْ حرف جر آ جانے کی وجہ سے لأجی مجرور ہو گیا ہے۔ دیکھیں اگر مبنی ہوتا تو ان تینوں حالتوں میں، تینوں صورتوں میں ایک ہی اعراب آتا، سمجھ رہے ہیں، لیکن شرط فاقد ہونے کی وجہ سے کہ اس کا صدر صلہ محذوف نہیں ہے، تینوں مثالوں میں اس کا صدر صلہ مذکور ہے، اس لیے عامل کے بدلنے سے اس کی حرکت بھی بدل گئی ہے۔ اور یکون غیر مضافۃ، یا فرض کرے صدر صلہ تو محذوف ہے لیکن ایو مضاف واقع نہیں ہوا ہے، تب بھی معرب ہوگا۔ جیسے سیسعد ای مجد او ایہ و مجد وہکذا، کہ یہاں ای مجد مضاف نہیں واقع ہوا ہے، سیسعد ایہ فاعل واقع ہوا ہے، وإلا اگر مضاف واقع ہوا ہوتا تو مجد مضاف الیہ ہوتا اور مجرور ہوتا۔ ٹھیک مولانا؟ ہاں، تو بار صورت یہ دو شرطیں ہیں ایو کے مبنی ہونے کی، مبنی علی الضم ہونے کی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایو مضاف ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا صدر صلہ جملہ اسمیہ یعنی ضمیر محذوف ہو۔ اگر مضاف نہیں ہوگا یا صدر صلہ محذوف نہیں ہوگا تو ایو کیا ہو جائے گا مولانا؟ معرب ہو جائے گا۔ بس اتنا یاد رکھے کافی، ٹھیک؟ چلیں اب چوتھی قسم اسماء مبنیہ کی، اسم الشرط، وہ اسماء جو شرط کا معنی رکھتے ہیں جن کو اسماء شرط کہا جاتا ہے۔ وَأَسْمَاءُ الشَّرْطِ أَحْدَ عَشَرَ، اسماء شرط 11 ہے۔
یہ جو اسماء شرط ہیں یہ سارے کے سارے مبنی ہیں سوائے ایو کے. اب یہ غور کرنا یہ سب میں ایو ایو آئے گا. ابھی ایک تو موصول میں ایو گزرا، اب اسماء شرط میں استفہام میں بھی آئے گا. ابھی اس میں موصول میں ایو مبنی ہوتا ہے، مبنی علی الضم دو شرطوں کے ساتھ. اگر ان دو شرطوں میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہو جائے تو معرب ہو جاتا ہے. اس میں شرط میں جتنے بھی اسماء شرط ہیں سارے کے سارے مبنی ہیں سوائے ایو کے کہ ایو مطلقاً معرب ہے. وہ ایو جس کا تعلق اس میں شرط سے ہے وہ مطلقاً اس کے لیے کوئی شرط ہی نہیں ہے، وہ معرب ہے ہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو شرط کا معنی دیتا ہے. اور باقی جتنے جو 11 میں سے 10 بچے ایو کو نکال لیں گے تو 10 کے 10 کیا ہے؟ مبنی ہے. اسم الشرط اسماء الشرط 11 کہہ رہے کہ اسماء شرط 11 ہیں اور وہ یہ ہے. چلیں اسماء الشرط 11 اسماء شرط 11 ہیں. ہی وہ یہ ہے من ما متا ایو انا اینا ایجانا کیفما حیثما مہما و اذما. نحو جیسے من یعمل سوءا یجز بہ کہ جو شخص برا کام کرے گا یجز بہ اس کو ویسی ہی جزا ملے گی. شرط ہے کہ جو بھی برائی کرے گا اسے برائی کی سزا ملے گی، اس کا بدلہ ملے گا. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. وما تفعلوا من خیر تم سب جو بھی خیر انجام دو گے، جو بھی اچھائی کرو گے، فإن اللہ بہ علیم بس اللہ اس کا جاننے والا ہے. ٹھیک، یہ مثالیں دی ہیں. یہاں من شرطیہ ہے، یہاں پہ ما دوسری مثال میں شرطیہ ہے. وَأَسْمَاءُ الشَّرْطِ مَبْنِيٌّ كُلُّهَا کہ یہ جتنے بھی اسماء شرط ہیں سب کے سب مبنی ہیں الا ایو سوائے ایو کے. فَإِنَّهُ يُعْرَبُ مُطْلَقًا بس ایو مطلقاً معرب ہے، کسی بھی حالت میں مبنی نہیں ہے. ہر حالت میں کلی طور پہ یہ آخری اور 5ویں اسماء مبنیہ، آخری یعنی درس کا آخری آج کے نہیں. اسم الاستفہام وہ اسم جو استفہام کے لیے آتے ہیں، سوال کے لیے آتے ہیں. اسماء الاستفہام ایضاً 11 کہہ رہے کہ اسماء استفہام بھی 11 ہی ہیں. جیسے اسماء شرط 11 تھے اسی طریقے سے اسماء استفہام بھی 11 ہیں. من ما متا ایو انا اینا ایانا کیف کم منزا ومازا. نحو من خلق السماوات والارض کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. من سوال ہے کس نے، ٹھیک، کس ذات نے. وما لکم لا تؤمنون تمہیں کیا ہو گیا ہے. ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، مومن نہیں بنتے. یہ بھی ما استفہامیہ ہے. وہاکذا اور اسی طریقے سے دوسری مثالیں. وَأَسْمَاءُ الْإِسْتِفْهَامِ أَيْضًا مَبْنِيٌّ كُلُّهَا کہ جتنے بھی اسماء استفہام ہیں یہ سارے کے سارے مبنی ہیں الا ایو سوائے فَإِنَّهُ يُعْرَبُ مُطْلَقًا وہ ایو جو استفہام کے لیے آتا ہے وہ تمام حالات میں معرب ہوتا ہے. تو دیکھا آپ نے ایو ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو مشترک ہے موصول میں،
شرط میں اور استفہام میں، تینوں میں ہے. لیکن جو ایو موصول سے تعلق رکھتا ہے وہ بعض حالات میں معرب بعض حالات میں مبنی ہوتا ہے. دو شرطوں کے ساتھ مبنی علی الضم ہوتا ہے. اور وہ ایو جس کا تعلق کیا ہے، اس میں شرط یا اس میں استفہام سے ہے، وہ مطلقاً معرب ہوتا ہے. اور باقی تو سارے کے سارے موصولات میں بھی تثنیہ کے علاوہ سارے مبنی ہیں. اسماء شرط جتنے ہیں وہ بھی سارے مبنی ہیں. اسماء استفہام بھی سارے کے سارے مبنی ہے. چلیں اب الظرف، اس کو انشاءاللہ